پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو وہ جو کرے گا بہترین کرے گا۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دعاؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ نہ کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر ہی آتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز نہیں سنبھال سکتا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں،
اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو بے دریغ رقم لٹا دیتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا مگر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو احسان یاد رکھتا ہے، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو تو وہ اس سے 10 گنا زیادہ واپس لوٹائے گا۔ جذبات صرف تمہاری ہی جاگیر نہیں، اے انسان رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ مچھلی مر جاتی ہے لیکن اس کے کانٹے کبھی نہیں مرتے، اسی طرح رشتے ٹوٹ بھی جائیں مگر یادوں کی شکل میں ختم کبھی نہیں ہو پاتے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے، شکر ادا کرو اور رزق بانٹنے والے بنو، کیونکہ میں نے عقل کے بڑے بڑے پہاڑ خاک چھانتے دیکھے ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔